جو بات نہ کہی جائے وہ زہر بن جاتی ہے، الفاظ اگر قید ہوں تو روح مر جاتی ہے۔ اس آڈیو بک کو شروع کرنے سے پہلے ایک لمحہ رکیں اور سوچیں، کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شاعر کا کلام سنا ہے جو الفاظ کو گرجدار قہقہوں میں ڈھال دے، جس کا لہجہ بجلی کی کڑک ہو، جس کا قلم انقلاب کی آواز ہو، جو بولے تو لگے جیسے کسی آتش فشاں سے لاوے کی بارش ہو رہی ہو؟ آئیے آج ملتے ہیں ایک ایسے ہی شاعر سے جس کا نام ہے جوش ملی آبادی۔ ایک ایسا نام جو نہ صرف شاعر کا نشان ہے بلکہ اردو ادب کا ایک زندہ استعارہ بھی۔ میری آواز میں سنیں جوش جنوں جوش ملی آبادی کی زندگی کا آتش فشاں۔ تحریر محمد اقبال، پیشکش آپ کی سوچ چینل۔ تو چلیے روشنیوں، جذبات اور انقلابی لہجوں کی اس دنیا میں داخل ہونے سے پہلے یہ شعر سنتے ہیں۔ جینا اگر جلت سے ہو تو مرنا بہتر ہے، غیرت کے نشے میں جو جیے وہ انسان ہوتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔ ان کا تعلق ایک معزز اور تعلیم یافتہ خاندان سے تھا جو صدیوں سے علم و ادب کا پرچم تھامے ہوئے تھا۔ جوش ملی آبادی کے دادا نواب فقیر محمد خان گویا، دادا نواب محمد احمد خان، چچا امیر احمد خان اور والد بشیر احمد خان یہ سبھی شاعر تھے۔ جوش ملی آبادی 5 دسمبر 1898 عیسوی کو ملی آباد، ضلع لکھنؤ، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی ملی آباد ہے جس نے اردو ادب کو کئی نام و شخصیات دی ہیں، لیکن جوش کا مقام سب سے بلند ہے۔ گھر کا ماحول ادبی تھا، شعری نشستیں، علمی گفتگو اور کتب کی دنیا، یہی جوش کی پرورش کا ماحول تھا۔ جوش نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ بعد ازاں وہ سنت پال اسکول آگرہ گئے، کالج آگرہ اور 1914 عیسوی میں سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور 1918 عیسوی میں شانتی نکیتن میں ٹیگور کی یونیورسٹی میں 6 ماہ گزارے۔ جوش نے شاعری کا آغاز 9 عمری میں ہی کر دیا تھا اور ان کی پہلی نظم نے ہی اہل ادب کو چونکا دیا۔ ان کا انداز بلند آہنگ، الفاظ پرشور اور لہجہ انقلابی ہوتا تھا۔ انہیں شاعر انقلاب کہا جانے لگا۔ جوش ملی آبادی نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ اشعار اور 1000 سے زیادہ رباعیات لکھے۔ جوش ملی آبادی کا یہ شعر دیکھیں: میں شعر کی تیروں سے فتح کرتا ہوں قلعے، میری زباں ہے میرا ہتھیار، میرا فن ہے میرا نشتر۔ ایک دلچسپ واقعہ سنیں۔ جوش ملی آبادی بمقابلہ مولانا آزاد۔ ایک مرتبہ جوش ملی آبادی کو مولانا ابوالکلام آزاد نے محکمہ اطلاعات میں ملازمت دی، لیکن جوش ملی آبادی نے ایک ایسی نظم لکھی جس میں آزادی کے جھوٹے وعدے اور رنگین نعروں پر طنز تھا۔ مولانا آزاد سخت ناراض ہوئے اور بلا کر کہا، جوش ملی آبادی، یہ نظم کس کے خلاف ہے؟ جوش نے بے خوف ہو کر جواب دیا، مولانا، یہ نظم ان سب کے خلاف ہے جو قوم سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ مولانا آزاد مسکرائے اور بولے، تم جیسے لوگوں ہی سے انقلاب زندہ رہتا ہے۔ یہ واقعہ جوش کے بے باک مزاج کی ایک جھلک ہے جس نے کبھی کسی طاقت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ جوش ملی آبادی کا یہ شعر دیکھیں: ہو فکر اگر زندہ تو ہر حرف ہے تلوار، ہو فکر اگر زندہ تو ہر حرف ہے تلوار، ہو خون میں گرمی تو ہر سطر ہے للکار۔ 1956 عیسوی میں جوش ملی آبادی نے پاکستان ہجرت کی اور یہاں آ کر ادارہ ترقی قومی زبان کے سربراہ بنے، لیکن پاکستان میں بھی ان کی آزاد مزاجی نے کئی تنازعات کو جنم دیا۔ حکومتی پالیسیوں پر تنقید، معاشرتی ناہمواری پر نظموں کی صورت میں احتجاج،
یہ سب کچھ ان کی فطرت کا حصہ بن گیا تھا۔ جوش ملی آبادی کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ان کے نواسے اور پوتے آج بھی پاکستان میں مقیم ہیں، خاص طور پر ان کے پوتے یاسر جوش اور نواسے فرحت عباس ان کے ورثے کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ یاسر جوش نے ان کے کلام کو ڈیجیٹلائز کرنے اور نئی نسل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یادگار تصانیف: یادوں کی بارات، خود نوش طوفان عمری، اردو ادب کی شاہکار کتاب، سرود و سرور، شعلہ طور، فکر و فن، حرف و حکایت۔ یادوں کی بارات کو آج بھی اردو ادب کی عظیم ترین سوانح عمریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شاعری کا انداز: جوش کی شاعری صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ وہ ایک لاوے کی صورت میں بہتی تھی، جس میں غصہ، محبت، وطن پرستی، انقلابی جذبہ اور فکری گہرائی سب کچھ شامل تھا۔ ان کے چند مشہور اشعار: ایک برق خرامہ ہوں زمانہ میرے پیچھے، جو قافلہ تھم جائے تو تھم جاؤں میں کیسے، جو زندگی کا لطف ہے بے خوف جینے میں، جو زندگی کا لطف ہے بے خوف جینے میں، وہ موت ہے جو سانس رہے اور ضمیر مر جائے۔ جوش وہ ہے جو بہا دے رشتے کی ہر روک کو، خوف وہ ہے جو سلا دے آدمی کی سوچ کو۔ آخری ایام اور انتقال: زندگی کے آخری برسوں میں جوش گوشہ نشیں ہو گئے تھے، حکومت سے ناراض، معاشرے سے نالاں اور یادوں کے سمندر میں ڈوبے رہتے۔ 83 سال کی عمر میں 22 فروری 1982 عیسوی کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ انہیں سخی حسن قبرستان کراچی میں دفن کیا گیا۔ ایک ایسا شاعر جو لفظوں کا طوفان تھا، جس کی شاعری میں بغاوت بھی تھی، محبت بھی، قوم کا درد بھی تھا اور ضمیر کی آواز بھی۔ وہ تھا جوش ملی آبادی۔ شبیر حسن خان نے دنیا کو جوش دے کر رخصت لیا، لیکن ان کے الفاظ آج بھی دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ ہماری یہ کاوش جوش جنوں اگر آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ جوش جیسے لوگ صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں۔ تحریر محمد اقبال، پیشکش آپ کا پسندیدہ آڈیو بک چینل آپ کی سوچ۔ پھر ملیں گے ایک اور عظیم شخصیت کے ساتھ ایک اور لفظی سفر میں۔ اللہ حافظ۔